بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، ہم دنیا میں ایک عام ضابطہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا انسان صاحب اقتدار، بادشاہ ہو، وزیر ہو، اگر اپنی جانب سے کوئی نمائندہ کسی کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ میرا نمائندہ ہے، اس بات کی تصدیق کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اسے عطا کرتے ہیں۔ اگر تحریر اور خط دیا جا رہا ہے تو اس پر بادشاہ کی طرف سے ہو تو بادشاہ کی شاہی مہر، کہیں دستخط، اور آج کل کے زمانے میں لیٹر ہیڈ، اسٹمپ، مہریں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ آنے والا شخص جو نمائندہ ہے وہ فلاں کا ہے۔ اگر اس کا نمائندہ ہونا جعلی ثابت ہوا، ہمارے ہاں چندہ کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس چند رسید بک ملی ہو اور تحقیق کر کے پتہ چلا کہ اس نے جعلی رسید چھپوائی ہے اور جعلی خطوط لکھ کر، توصیہ لکھ کر یہ چندہ کر رہا ہے، تو اس کا لوگ کیا حشر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جعلی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوا پایا گیا کہ میں وزیر اعظم کے آفس کا آدمی ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اس نے کچھ کاغذات، سرٹیفکیٹ بتائے، لیکن تحقیق کرنے پر یہ پتہ چلا کہ وہ وزیر اعظم کا نمائندہ نہیں ہے، اور جو کاغذات وہ دکھا رہا ہے، جو ثبوت پیش کر رہا ہے، وہ جعلی ہیں، بناوٹی ہیں، خود ساختہ ہیں، تو پولیس یا ملک کا قانون اس کو کس طریقے سے دبوچتا ہے۔ یہ دنیاوی امور میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی معاملہ، اس سے بڑھ کر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندوں کا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول، پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے پاس اللہ کے نمائندے ہیں، جو اس کے مقصد تخلیق کو، انسانی زندگی کے اصول، ضابطے اور دستور کو لوگوں تک پہنچاتے اور بیان کرتے ہیں، ان پر حجت پوری کرتے ہیں، ان کو سیدھا اور صحیح راستہ بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹنا کتنا خطرناک ہے، اپنے آپ کو دائمی عذاب کا حقدار بنانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نمائندہ، سچا نمائندہ بنا کر لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ میری نمائندگی کریں، لہٰذا یہ فطری اور عقلی تقاضا بھی ہے، اور اس کی ربوبیت اور اس کے صفات عدل و رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسے دلائل بھی مہیا فرما دے جس سے لوگوں کو یہ آسانی سے معلوم پڑ جائے کہ واقعی یہ آنے والا شخص اللہ کا نمائندہ یعنی پیغمبر ہے، انہیں اس بات پہ شک شبہ نہ رہ جائے، یقین ہو جائے کہ واقعی یہ رسول سچا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلائل فراہم کرتا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سچے رسول دنیا میں آئے، ان کی دلیلیں، نبی ہونے کی نشانیاں، دلائل نبوت اس قدر پختہ، واضح، بین اور شک و شبہ سے بالا تر ہوتے تھے کہ کسی بھی انسان کو اس کو غلط ثابت کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ سچے نہیں ہو سکتے، ان میں احتمال کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات، کہ یہ جو پیغمبر اپنی طرف سے اللہ کی نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر، دلیل نبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ ناقابل فہم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، واضح نہیں ہو رہی ہے، اس کے مراد اور مفہوم جو ہے کلیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ دلائل نبوت بہت ساری قسموں کے ہیں۔ اس سے پہلے کے دروس میں ایک لمبی چوڑی بحث ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کی دلیلوں پر گفتگو کی ہے، اور مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کر کے کچھ نمونے، سارے کو نہیں، کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں کتنی زبردست اور کتنے پہلوؤں پر مشتمل ہیں، اور یہ دلیلیں لوگوں دن گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے انسان کی عقل، اس کا شعور، اس کی علمی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کی دلیلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کئی حدیثیں، کئی آیتیں جو 1400 سال پہلے، 200-400 سال پہلے جس کے بعض پہلو انسان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، وہ جدید تحقیق کی روشنی میں سمجھ میں آ رہے ہیں۔
کل تک بعض حدیثوں کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑا کر رد کیا، لیکن آج سائنس نے اپنے جب وہ تحقیق کی اور سائنس کو تھوڑا شعور پہنچا، انسان کو شعور حاصل ہوا، تو یہ معلوم ہوا کہ مذاق اڑانے والے احمق تھے، حدیث رسول صحیح تھی اور صحیح ہے۔ ہاں، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے ثبوت فراہم ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے، اپنے سچے رسولوں کی تائید میں نشانات اور مختلف قسم کی دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائید انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہید میں کہا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں وزیر اعظم کا نمائندہ ہوں اور وزیر اعظم کا نمائندہ نہیں ہے، تو لوگ یا پولیس یا قانون کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ؟ اب ایسے ہی سوچئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے تو اس کی باتیں شریعت ہے، اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ جس چیز سے منع کرے گا، وہ جس چیز کا حکم دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممانعت اور اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی حرام حلال ہو جائے گا کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ چیز کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت قانون بن جائے گا۔ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو کیا یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ اب ایسا شخص جب جعلی ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کو کیسی پکڑ کا شکار ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سچے رسول کے بارے میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورہ حاقہ میں فرمایا کہ اگر یہ رسول، سچے رسول کے بارے میں جھوٹے کی بات نہیں، سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھی ہم پر اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ کر، ہم پر کچھ باتیں گڑھ لے وے، کچھ باتیں منسوب کر دے وے جو ہم نے نہیں کہی، ہاں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے داہنی جانب سے یا داہنے ہاتھ سے اسے پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، ہاں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگے جہاں کو کاٹ دیں گے، ہاں، اور پھر تم میں سے کوئی شخص ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ سچا رسول بھی اگر ایسی باتیں جو اللہ نے نہیں کہی ہیں وہ کہہ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے، تو اللہ نے کہا ہم اسے پکڑ لیں گے اور عذاب دیں گے اور کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، عدل، بندوں پر اس کی رحمت چھوڑ دے گی کہ یہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرے؟ جو اللہ نے حلال حرام کیا ہے یہ اس کو تبدیل کر دے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں پیر مرزا صاحب کا کردار کہ جس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل کر کے قیامت تک کے لیے متعین فرما دیا، اب اس میں نسخ اور کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری چیزوں کو یہ شخص منسوخ کر رہا ہے، ہاں، انگریزی حکومت کی خدمت کرنے کے لیے جہاد اور بہت سارے متعلقہ امور کی جو ہے تردید کر رہا ہے، حدیثوں کو جو ہے پھیر پھاڑ کے الٹی سیدھی تعویلات رقیقہ سے کام لے رہا ہے۔ تو جو سچی شریعت الہی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹے احکامات کو بیان کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو اب یہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا چاہے گی کہ تم نمائندہ کہہ رہے ہو تو نمائندہ ہونے کی سچی مہر، کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی معجزہ جو اللہ کی سنت ہے اپنے سچے رسولوں کے ساتھ تمہارے پاس ہے۔ پچھلے درس میں شیخ صفی الرحمن صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان کے جھوٹے مدعی نبوت کے پاس بطور دلیل نبوت کے اس کی پیشین گوئیاں ہی تھی، اور ان پیشین گوئیوں اور خبروں میں مستقبل کی غیب کی جو خبریں دیتا ہے نبی اللہ کی طرف سے لے کر، ایسے بہت سارے دعوے کیے۔ تو یہ جو خبریں تھیں اس کا حال بھی اب تذکرہ کیا جانے والا ہے، کچھ حد تک اس کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس لے دے کر یہ کچھ پیشین گوئیوں کا معاملہ تھا، ہاں، اور ان میں سے بھی کوئی ایک بھی پیش گوئی جو ہے وہ صادق نہیں ہوئی، سچی نہیں نکلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے کہ یہ شخص جو میرا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، جعلی ہے، اور اس کی تائید اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کی، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہاں آئیے ہم شیخ صفی الرحمن صاحب نے جو قدر تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، ہاں ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ مرزا صاحب کے دلائل کو انورٹڈ کاماز میں کہا کہ یہ وہ اپنے اعتبار سے دلائل کہہ رہا ہے، لیکن یہ دلیلیں ہے ہی نہیں، پھوسی چیزیں ہیں، بیکار باتیں تھیں، کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی، یعنی پیشین گوئیاں اور ان کا حشر۔
جن کو وہ دلائل کے طور پر پیش کر رہا ہے، پیشین گوئیاں، اور پھر ان پیشین گوئیوں کا حشر بھی کیا ہوا، نتیجہ انجام کیا ہوا۔ ہاں، عبارت ملاحظہ فرمائیں بڑی غور سے۔ مرزا صاحب، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جس طرح ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس اصول کو ہم سچے اور جھوٹے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے تعلق سے ہم غور کریں تو بات ہمارے سامنے ایک اصول کی شکل میں آتی ہے، اور ہم اس بنیاد پر جو ہے سچے اور جھوٹے کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب نے 1882 سے اپنی موت 1908 تک اپنے فضائل و کمالات اور مناصب و درجات کی بابت ملہم، الہام والا، ملہم جس کو الہام کیا جائے، ہاں، مامور من اللہ، جو اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، امام زماں، مسیح موعود، مہدی معہود اور نبی و رسول وغیرہ ہونے کے جو لمبے چوڑے دعوے کر رکھے تھے، یعنی ان چیزوں کا کہ مجھ کو الہام ہوتا ہے، میں مجدد ہوں، امام زماں ہوں، مسیح ہوں، مہدی معہود ہوں، پھر نبی ہوں، ایسے جو سارے دعوے کر رکھے تھے، ہاں، دعوے کر رکھے تھے، ظاہر ہے کہ جب تک ان کے جلوں میں عظیم الشان دلائل کے لشکر نہ ہوتے تو انہیں کوئی ہوش مند آدمی تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مرزا صاحب نے آغاز کار ہی سے فراہمی دلائل کا بھی بندوبست کر رکھا تھا، جن کی حیثیت کی ٹھیک نشاندہی کے لیے مناسب ترین لائنوں کی، ان دلائل کی حیثیت کیا ہے، شیخ صفی الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کی حیثیت کی ٹھیک نشاندہی کے لیے مناسب ترین لفظ ہتھ کنڈا ہے، ہاں، جال سازی ہے، ہتھ کنڈا انہوں نے کہا۔ ہاں، مرزا صاحب کے یہ دلائل کیا تھے؟ بس لے دے کے چند امور کی بابت معمولی درجے کی کچھ پیش گوئیاں تھیں، جن کی نوعیت و کیفیت عام نجومیوں کی پیش گوئیوں سے کچھ بھی مختلف نہ تھی، انبیاء کی طرح یہ تھی بھی نہیں، ہاں، لیکن مرزا صاحب انہیں اپنی صداقت کے زبردست خدائی نشانات سے تعبیر کرتے تھے، چنانچہ آپ نے انہیں بڑے متحدیانہ انداز میں پیش کرتے ہوئے لکھا۔ یہ متحدیانہ یعنی چیلنج کے اور للکار کے انداز میں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے، ہمارا صدق و یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 288۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود معیار دے رہا ہے لوگوں کو کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ہمارا صداقت یا ہماری کذب بیانی کیا ہے، اس کو جانچنے کا سب سے بہترین نسخہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں ہے، سب سے بڑا معیار اور امتحان یہی ہے۔ اب اس کی اسی بیان کردہ کیا کہیں اس کے بیان کردہ اس کے اس معیار پر ہم بات کرتے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب کے دعووں کی حقیقت اور قادیانی مذہب کی اصلیت کی جانچ کا یہی اصل الاصول ہے، ہاں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان پیش گوئیوں کو ان کے پس منظر اور نتائج سمیت بلا کم و کاست ہدیہ قارئین کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ مرزا صاحب کا صدق و کذب خود ان کے اپنے تسلیم کردہ معیار کے مطابق منظر عام پر آ جائے۔ جو انہوں نے خود معیار بتایا ہے اسی کے معیار پر بھی جانچ لیا جائے تو اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ مرزا صاحب کے یہ خدائی نشانات ان کی صداقت کے نشان ہیں یا ان کے کذب و بطلان کے، ان کے جھوٹ اور باطل ہونے کے۔ عنوان ہے دعوائے مسیحیت سے پہلے کی پیشین گوئیاں۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب ابتداءً مبلغ اسلام کی حیثیت سے ظاہر ہوئے تھے، اور اس وقت اسلام کے دو اہم حریفوں، ہندوستان کے جو ماحول بنا تھا اس میں مسلمان یا اسلام کے دو اہم حریفوں آریوں اور عیسائیوں سے پنجہ آزمائی کا مشغلہ اختیار کیا تھا۔ ان کے خلاف تحریر وغیرہ لکھ کر لوگوں میں ہیرو بن کر سامنے آئے کہ ہم مبلغ اسلام اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ہاں، 1884 تک جب براہین احمدیہ کی چاروں جلدیں منظر عام پر آ گئیں تو آپ نے ان دونوں فرقوں کو دعوت دی ہے، یعنی آریاؤں کو اور عیسائیوں کو، کہ اگر ان کے نمائندے قادیان میں آ کر سال بھر مقیم رہیں، ان کے نمائندے قادیان میں آئیں، سال بھر رہیں، تو میرے ذریعے انہیں اسلام کی صداقت کے معجزات دکھلائے جائیں گے، اور یہ معجزات جہاں اسلام کی صداقت کی دلیل ہوں گے وہیں مرزا صاحب کے مجدد ہونے کے ثبوت بھی ہوں گے، اسلام کی حقانیت بھی اور ان کے مجدد ہونے کا ثبوت بھی۔ اس طرح کی اعجاز نمائی کا دعویٰ آپ نے 1885 کے آغاز میں کیا، اور سال بھر تک لوگ اس کے ظہور کے منتظر رہے۔ عام مسلمانوں میں جو جہالت و خوش عقیدگی اور مذہبی حمیت و عصبیت پائی جاتی تھی، اس کے سبب مرزا صاحب کو یقین تھا کہ اس کشاکش میں مسلمانوں کی ہمدردیاں تمام تر ان کے ساتھ ہوں گی،
ہاں جب اسلام کے جو ہے سپاہی بن کر اس کا دفاع کرنے اس کو فروغ دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو عام مسلمان ان کی ہمدردی میں آئیں گے اور اس سے ان کے دعوے کے فروغ و اشاعت میں مدد ملے گی، یہ ان کا یقین تھا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اپنے کاروبار سے دستکش ہو کر محض مرزا صاحب کا معجزہ دیکھنے کے لیے کوئی شخص قادیان میں مقیم نہیں رہ سکتا تھا، نہ رہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نمائندوں کو بھیج کر سال بھر قادیان میں رکھیں، اب کوئی اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر سال بھر کے لیے نہیں رہ سکتا تھا اور کوئی گیا بھی نہیں۔ اس لیے مرزا صاحب کو موقع ہاتھ آ گیا اور اپنے مخالفین کی اس عدم توجہ کو اپنی فتح و حقانیت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا، یعنی آغاز جنوری 1886 میں آپ اپنے 3 معتمد علیہ مریدوں کے ساتھ ہوشیار پور وارد ہوئے اور مریدوں کو مختلف خدمات پر مامور و متعین کر کے ایک بالائی حجرے میں یک و تنہا چلہ کشی شروع کر دی۔ ان کو کچھ کام دیے اور ایک اوپر کے کسی کمرے اور حجرے میں چلہ کشی کرنے لگے، خلوت نشین ہو گئے۔ 40 دن کی اس مدت میں تنہائی میں آپ نے علوم رمل و جفر اور فن نجوم سے کام لے کر متعدد پیشین گوئیاں تیار کی۔ یہاں غور فرمائیے، اس سے پہلے ہلکا سا تذکرہ ہوا کہ یہ آصف کو چھڑانے اور بابا گیری کے بھی کچھ مشغلے فرما چکے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے علم رمل، علم جفر، یہ وہ علوم ہیں جو جادو کی قسموں، پھونک جھاڑ کی قبیل سے، کہانت کی قبیل سے شمار کیے جاتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ جادو کا سکھانا، یہ عمل کرنا، یہ کفر ہے، اور مرزا صاحب یہ کفریہ مشغلہ بھی فرماتے تھے۔ تو اب یہ جو 40 دن انہوں نے چلہ کشی کی تو اس میں اپنے اس علم جفر، علم فن نجوم کے کام لے کر متعدد پیشین گوئیاں تیار کی، اور 20 فروری 1886 کو چلہ کشی سے فارغ ہوتے ہی ایک اشتہار پریس کے حوالے کیا۔ اس اشتہار میں آپ نے یہ بشارت سنائی کہ میں نے سراج منیر نام کا ایک رسالہ تحریر کیا ہے جو چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ رسالہ مخالفین اسلام کے سامنے ایسا چمکتا ہوا چراغ ہے جس کی ہر ایک سمت سے گوہر آبدار کی طرح روشنی نکل رہی ہے، اور بڑی بڑی پیش گوئیوں پر جو ہنوز وقوع میں نہیں آئی مشتمل ہے۔ ایسا دعویٰ مرزا صاحب نے کیا۔ اس کا حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7-8۔ یہ رسالہ تو شائع نہ ہوا، شیخ صفی الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسالہ تو شائع نہ ہوا کہ اس کی پیش گوئیاں منظر عام پر آتی، بلکہ براہین احمدیہ کی طرح اس کے نام پر بھی مرزا صاحب نے ایک خطیر رقم وصول کر کے ہضم کر لی۔ رئیس قادیان صفحہ نمبر 112-113۔ البتہ 20 فروری 1886 کے محولہ بالا اشتہار میں مرزا صاحب نے بطور نمونہ اس رسالے کی چند پیش گوئیاں درج کر دی کہ اس رسالے میں جو کچھ پیشین گوئیاں ہیں اس کے کچھ نمونے یہ ہیں، درج کر دی، اور ان کے صدق کو اپنی صداقت اور من جانب اللہ الہام یافتہ اور مجدد ہونے کا ثبوت قرار دیا کہ یہ جو پیشین گوئیاں ہیں جب یہ سچی ہوگی تو اس سے یہ ثبوت ملے گا کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا اور مقرر کردہ ہوں، اور مجھ کو الہام ہوتا ہے، میں مجدد ہوں۔ چونکہ ان پیش گوئیوں پر آئندہ بہت کچھ لے دے ہوئی، اس لیے ان کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے کہ پیش گوئیاں کیا تھیں، ابھی ان پر تبصرہ نہیں، ان پیش گوئیوں کا خلاصہ۔ الف، مرزا صاحب کی پہلی الہامی پیش گوئی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک قدسی صفات لڑکا عطا کرے گا، قدسی صفات لڑکا بیٹا ہوگا، جس کا نام انموائل اور بشیر ہوگا۔ وہ اسیروں کی عین سے انموائل اور بشیر ہوگا، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، یعنی جو قیدی ہوں گے ان کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، دور دور تک دنیا میں اس کی شہرت پہنچے گی۔ اس کی طول طویل صفات میں مرزا صاحب نے 1 سے زائد صفحات سیاہ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ فرزند دلبند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ خدا ہی آسمان سے اتر پڑا ہے، یہ ایسا ہوگا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 10, 11, 12، تفصیل وہاں مل جائے گی۔ یہ ایک پیش گوئی کا خلاصہ۔ دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ آئندہ بعض خواتین مبارکہ سے مرزا صاحب کی شادی ہوگی اور اس سے مرزا صاحب کی نسل خوب چلے گی۔
یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے صفحہ نمبر 12 سے. ان کے بارے میں کچھ تبصرے یا کچھ حقیقت آگے آئے گی. یہاں اس سے پہلے اجمالاً یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس کی ایک بھی پیش گوئی ثابت نہیں ہوئی، یہ ساری کے ساری یوں ہی بکواس ثابت ہوئی. جی تیسری پیش گوئی یہ تھی کہ مرزا صاحب کے جدی بھائیوں کے حق کی ہر ایک شاخ کاٹی جائے گی اور وہ جلد لاولد ہو کر فوت ہو جائیں گے، ایضاً اسی کتاب سے. دال چوتھی پیش گوئی یہ تھی کہ ایک اجڑا ہوا گھر مرزا صاحب سے آباد ہوگا، ایک اجڑا ہوا گھر مرزا صاحب سے آباد ہوگا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر جائے گا اور آخری دنوں تک مرزا صاحب کی ذریت سرسبز رہے گی. ہاں یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے، یعنی مجموعہ اشتہارات سے. آگے شیخ فرماتے ہیں، شیخ صفی الرحمن صاحب، کہ مرزا صاحب نے یہ پیشین گوئیاں اس وقت داغی تھیں جب آپ دعوت اعجاز نمائی کا ایک سالہ دور کسی آزمائش میں پڑے بغیر بلطائف الحیل گزارنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مختلف ہیل و بہانوں سے. کچھ ہیل و بہانوں کی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ایک سال گزار چکے تھے. ان پیش گوئیوں کا سب سے بڑا فائدہ مرزا صاحب کو یہ مطلوب تھا کہ جو لوگ آپ کے معتقد ہیں وہ بدستور دام ارادت میں پھنسے رہیں گے، اور جو متردد یا مخالف ہیں انہیں طویل عرصے تک ان پیش گوئیوں کی صدق و کذب کے لیے خاموشی سے انتظار کرنا پڑے گا. ملاحظہ فرمائیں کیا حکمت ہے کہ جب پیش گوئیاں کر دی تو پہلے سے جو مرید ہیں ان کو اطمینان ہو جائے، ان کو قوت ملے اور وہ دام ارادت میں پھنسے رہے. اور جو تردد میں ہے، مرزا صاحب نے جب کہا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، اتنے سالوں بعد ہوگا، اتنے مہینوں بعد ہوگا یا آئندہ ہونے والا ہے، تو اب مدت کے گزرنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو لوگ متردد ہیں انہیں خاموش رہ کر انتظار کرنا پڑے گا. اس دوران آپ اطمینان کے ساتھ اپنی کاروائیاں انجام دیتے رہیں گے جب لوگ انتظار کرتے رہیں گے. چنانچہ یہی ہوا بھی کہ اس اشتہار کے بعد آپ نے بڑی ہوشیاری سے حلقہ ارادت وسیع کر کے اخذ بیعت اور تنظیم جماعت کا کام انجام دے لیا، ان کی اپنی جماعت، اور مخالفین کے شور و شغب سے بڑی حد تک محفوظ رہے. ہاں ان پیش گوئیوں کا جو حشر ہوا اس کی بھی مختصر سی روداد سامنے رکھ لینی چاہیے. روداد یہ ہے کہ یہ تمام پیش گوئیاں 100% جھوٹ اور غلط ثابت ہوئیں. اس اشتہار کے بعد نمبر 1، مرزا صاحب کے نکاح میں کوئی بھی خاتون نہ آ سکی. انہوں نے کہا تھا نا کہ کچھ خواتین مقدسہ مبارکہ جو ہے میرے نکاح میں آئیں گی. اس اشتہار کے چھپنے کے بعد موت تک کوئی اور عورت، کوئی مزید بیوی جو ہے ان کی نہیں بن سکی، نکاح میں نہیں آئی. نمبر 2، آپ کے جدی بھائیوں کی نسل بھی نہ کٹ سکی. نمبر 3، تھوڑے عرصے بعد مرزا صاحب نے یہ ظاہر کیا کہ ایک اجڑے ہوئے گھر کے آباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی آپ کی چچیری بہن کی ایک لڑکی محمدی بیگم سے ہوگی. چچیری بہن کی لڑکی محمدی بیگم سے ہوگی، لیکن یہ شادی کبھی بھی نہ ہو سکی، بلکہ ہزاروں جتن کرنے کے باوجود اس بارے میں مرزا صاحب کو جس ذلت و رسوائی اور ناکامی و نامرادی سے دوچار ہونا پڑا وہ ایک غیرت مند انسان کے لیے موت سے بھی بڑھ کر ہے. مرزا صاحب غالباً بڑی حسرت سے کہتے رہے ہوں گے، جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال، اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو. مزید تفصیل آگے آ رہی ہے. محمدی بیگم سے ان کے نکاح کا معاملہ اور پھر اس سلسلے میں دعوے اور پھر پیش گوئیاں، ڈراؤنی جو ہے انذار، ڈراؤنی خبریں، اور پھر اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا، یہ تفصیل دلچسپ بھی ہے اور مرزا صاحب کی حقیقت کو چاک اور ٹکڑے کر دینے والی بھی ہے. کہ یہ اس پر لٹو تھے، اس کی شادی بھی دوسرے سے ہو گئی، یہ پیش گوئیاں کرتے رہے کہ وہ مر جائے گا، اس کے سسور ہوں گے، اور پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا. کوئی ایک بات بھی مرزا کی اس سلسلے میں ثابت نہیں ہو سکی. اور اس سلسلے میں انہوں نے دھمکی سے بھی کام لیا، اور بچی کے والد کو، والد اور ان کے اہل خانہ کو لالچ بھی دیا. سارے حربے اختیار کیے لیکن ناکام و نامراد رہے. چنانچہ شیخ نے جو اشارہ کیا کہ آئندہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. نمبر 4، جہاں تک مرزا صاحب کی اولاد کے سرسبز و شاداب رہنے کا تعلق ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ اچھی طرح لگا سکتے ہیں جنہیں آج کل پاکستان میں قادیانیوں کے حالات کا علم ہے، یا جنہوں نے 1947 میں قادیان کی تباہی کی داستان پڑھی ہوگی.
بہرحال ان پیشگوئیوں کے یہ وہ نتائج ہیں جو 90 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کی بدولت آج ہمیں بالکل واضح اور متعین شکل و صورت اور خط و خال میں معلوم ہیں۔ لیکن جس وقت یہ پیشگوئیاں داغی گئی تھیں اسی وقت ان کے نتائج نہیں جانے جا سکتے تھے، بلکہ بعض پیشگوئیوں کے نتیجے کا فیصلہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد ہی ہو سکتا تھا، مثلاً آپ کے نکاح جدید کا، اور بعض کے نتیجے کا فیصلہ وفات کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا، مثلاً آپ کے اولاد کی شادابی اور غیر شادابی کا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ فوری طور پر نہ تو ان پیش گوئیوں کے متعلق کوئی رائے زنی کی جا سکتی تھی اور نہ کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح مرزا صاحب نے ایک ایسا داؤ مارا تھا جس کے طفیل آپ کسی آزمائش میں پڑے بغیر اپنی متعین کردہ راہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن پہلی پیشگوئی جو قدسی صفات لڑکے کی بابت تھی وہ آپ کے لیے بہت جلد آزمائش کا سبب بن گئی۔ کیونکہ 20 فروری 1886 کا یہ اشتہار جب شائع ہوا، غور سے سماعت فرمائیں کہ اس نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ قدسی صفات ہوگا، دنیا میں مطلب اس کی جو ہے کناروں تک شہرت جائے گی، اسیروں کی رستگاری کا سبب بنے گا، ایسا ہوگا۔ تو اس کا یہ معاملہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شائع ہوا 20 فروری 1886 کو یہ اشتہار شائع ہوا، جب یہ اشتہار جب شائع ہوا تو آپ کی نئی بیوی امید سے تھی۔ آپ نے پیش بندی کے طور پر اگرچہ بعض اشتہارات میں اس شک کا اظہار کر دیا تھا کہ اس پسر معود کا موجودہ حمل سے ہونا قطعی نہیں ہے، یعنی یہ بھی شک ظاہر کر دیا کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے ضروری نہیں ہے کہ میں جس کے بارے میں پیش گوئی کر رہا ہوں وہ یہی والا حمل ہوگا۔ تاریخ مرزا صفحہ نمبر 13۔ بلکہ ہو سکتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی حمل سے ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی قریب ترین حمل سے جو مدت حمل سے متجاوز نہیں ہو سکتا، دونوں ہو سکتی ہے بات۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 6۔ لیکن اس اظہار تردد کے باوجود اپنے مریدوں کو آپ یہی بتلاتے رہے کہ وہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا، اس کا اعتراف خود آپ کو بھی ہے۔ دیکھیے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 135۔ آخر شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ آخر خدا کر کے 15 اپریل 1886 کو فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا اور آپ کے گھر لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر کیا تھا؟ مخالفین نے بغلیں بجائی، اشتہارات چھاپے، مضامین لکھے، خطوط بھیجے، آپ کا قافیہ تنگ کر دیا اور آپ کی بڑی ہوا خیزی ہوئی، لیکن آپ بھی کچھ کم بہادر نہ تھے۔ موٹی چمڑی موٹی کھال، خم ٹھوک کر میدان میں اتر پڑے۔ جن اشتہارات میں پیش بندی کے طور پر آپ نے شک و تردد کا اظہار کیا تھا ان کی پناہ لیتے ہوئے پوری ڈھٹائی کے ساتھ مخالفین کو للکارا کہ میں نے اسی حمل سے پسر معود کی پیدائش کا دعویٰ کب کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے مخالفین کو جو گالیاں دی ہیں وہ آپ کی شرافت کا نہایت عبرتناک نمونہ ہے، شرافت کا عبرتناک نمونہ ہے۔ یہ تفصیل کے لیے دیکھیے اشتہار ملک الاخیار۔ بہرحال لڑکی چند دنوں بعد انتقال کر گئی، اس حمل سے بچی کی ولادت ہوئی اور اس کی چند دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گئی۔ مرزا صاحب آریوں سے مصروف پیکار ہو گئے، ان کا مقابلہ آرائی میں مشغول ہو گئے اور پیش گوئیوں کی بابت فضا پر سکوت طاری ہو گیا۔ لیکن 1 سال سے کچھ زائد عرصہ گزرا تو فضا پھر مرتعش ہوئی، اس میں پھر ارتعاش پیدا ہوا، یعنی مرزا صاحب کی طرف سے یکایک نہایت تنتنے اور ہمہمے کے ساتھ خوشخبری کے عنوان سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں آپ نے دنیا کو یہ بشارت دی تھی کہ 7 اگست 1887 کو ہمارے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ وہی لڑکا ہے جس کے متعلق میں نے خدا سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ وہ موجودہ حمل میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اب ان کی عبارت ہے، اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قدر بزرگ پیش گوئی ہے، یہ کس قدر بزرگ پیش گوئی ہے جو ظہور میں آئی۔ آریہ لوگ بات میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وہ پیش گوئی منظور کریں گے جس کا وہ وقت بتلایا جائے، سو اب پیش گوئی انہیں منظور کرنی پڑی۔ یہ اس کا جملہ ہے اشتہار مرزا مندرجہ تاریخ مرزا صفحہ 16 طبع اول۔
اور یہی سبب تھا اور یہی سبب تھا کہ مرزا صاحب نے اس کا نام بشیر رکھا، کیونکہ آپ فرما چکے تھے کہ پیسر موعود کا نام بشیر ہوگا۔ اس اشتہار نے مخالفین کا منہ بند کر دیا اور مرزا صاحب سکون کے ساتھ آریوں اور عیسائیوں سے چونچے لڑانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اس اشتہار نے جہاں تمام نزاعوں کا فیصلہ کر دیا، وہیں مرزا صاحب کے لیے آئندہ کو مشکلات کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ پیسر موعود کی شان تو یہ تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور اس کے اوصاف کا منتہا یہ تھا کہ گویا خدا آسمان سے اتر پڑا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ 16 مہینے کے بعد 4 نومبر 1888 کو یہ بیچارہ خود ہی لقمہ اجل بن گیا اور مرزا صاحب اور ان کے ہوا خواہوں کو ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا موقع دیا کہ تھوڑا کود پھاند لے، اچھل کود لے، اور پھر اس کی ہوا نکال دی۔ اب کیا تھا، مرزا صاحب کے مخالفین ہر چہار جانب سے ان پر پل پڑے، مگر مرزا صاحب بھی ایسے کمزور دل گردے کے آدمی نہ تھے کہ ان شورشوں سے دب جاتے۔ آپ نے 1 دسمبر 1888 کو ایک اشتہار شائع کیا۔ اشتہار کیا تھا، 8/20 سائز کے 24 صفحات کا پورا ایک رسالہ تھا، جس کا خلاصہ گالیوں اور بدزبانیوں کو الگ کر دینے کے بعد صرف یہ تھا، گالیوں اور بدزبانیوں کو الگ کریں تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ موجودہ لڑکے کو پیسر موعود سمجھنے میں مجھ سے یعنی مرزا صاحب سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس اجتہادی غلطی سے میرے منصب تجدید و امامت یا الہام یافتگی پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ انبیاء کرام سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب خدائی الہام کے مطابق وہ لڑکا آئندہ کسی وقت پیدا ہوگا۔ مفصل اشتہار مجموعہ تفصیلی اشتہارات مسیح موعود، یہ جلد اول صفحہ نمبر 16 صفحہ 39 پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ اشتہار ہے جس کے آخر میں مرزا صاحب نے لوگوں کو پہلی بار بیعت لینے اور باقاعدہ جماعت منظم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کے کئی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن وہ کسی کو بھی پیسر موعود قرار دینے کی ہمت نہ کر سکے۔ آخر جون 1889 کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا۔ اس لڑکے کو مرزا صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں 20 فروری 1886 کے اشتہار کی پیشگوئی کا مصداق یعنی مصلح موعود قرار دیا، اور حسب دستور مخالفین پر دل کھول کر ناوک فگنی کی اور بڑے غرور اور ہکڑپن کا مظاہرہ کیا۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تریاق القلوب مطبوعہ 1902 صفحہ نمبر 40 اور 44۔ مرزا صاحب اتنے یقین کے ساتھ اس لڑکے یعنی مبارک احمد کو اس پیشگوئی کا مصداق سمجھتے تھے کہ 8 ہی سال کی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی، مگر ادھر شادی ہوئی ادھر حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت آدم کے۔ مسیح قادیان نے 1000 جتن کیے اور ہر چند منتیں سماجتیں کی، لیکن ملک الموت بھی اپنی ضد پر اڑا رہا، اور وہی نقشہ پیش آیا جسے کسی بلند پرداز شاعر کی قوت متخیلہ نے اس طرح الفاظ کا جامہ پہنایا تھا کہ ملک الموت کو ضد ہے کہ میں لے کے ٹلوں، سر بسجدہ ہے مسیحا کہ میری بات رہے۔ آخر ملک الموت اپنی ضد میں کامیاب ہوا۔ 16 دسمبر 1907 کو مبارک احمد کی روح اس کے تنے نازک سے نکال لی۔ مرقع قادیانی بابت ماہ دسمبر 1907 صفحہ نمبر 3۔ اور اس کے جسد خاکی کو نمونہ عبرت کے طور پر مرزا صاحب کے ماتم و شیون اور آہ و فغاں کے لیے چھوڑ گیا۔ پھر مرزا صاحب بھی اس پیش گوئی کی کذب کی ذلت، ناکامی کا داغ، صاحبزادے کی مفارقت کا غم اور مخالفین کی شماتت کا زخم لیے ہوئے 8 ماہ چند یوم کے بعد اس دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے۔ آگے کچھ دوسرے عنوان اور دعوے انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔